کا بنا دیا، صاحب بھائی بھائی سب بن گئے۔ مولا کائنات خاموش۔ جب ہو چکا، مولا قریب ہے، یا رسول اللہ آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ فرمایا یا علی میں نے پوری کائنات میں نظر ڈالی ہے، نہ مجھے کوئی تجھ سے ایسا نظر آیا، نہ مجھے کوئی میرے جیسا نظر آیا۔ یا علی ہم ایک نور سے ہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرات، یا علی دنیا اور آخرت میرے بھائیوں۔ علی کون ہے؟ جس کے لیے فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ خیبر میں فرمایا پروردگار علی کو کل اس کو علم دوں گا، صاحب سے کہا جب 45 دن گزرے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، علی محبوب خدا بھی محبوب رسول بھی، کہا اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے۔ فرمایا اے میرے حبیب، محبت کر جو علی سے محبت کرے۔ ایک بے مثال اخوت، ساری زندگی رسول پر قربان، وفاداری، یہی وفاداری۔ غدیر خم، لوگ کہتے تھے رسول علی کی محبت میں مجنون ہو گئے، جب بھی فضیلت بیان کرتے لوگ دل میں حسد میں محسوس کرتے اور کہتے کہ ہم علی کی فضائل کو نہیں تسلیم کریں گے۔ الیوم اکملت تو کون سی آیت ہے یہ؟ میں کل تھوڑا سا اس سے گزر رہی ہوں، کل میں نے یہ آیت پڑھی، پرسوں پڑھی، لیکن میں نہیں بیان کر سکی، ٹائم کی قلت ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب وہ پیغام پہنچا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتک، اگر تو نے یہ نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ کون سا پیغام تھا؟ دین کی تکمیل کا کام تھا۔ نماز کا حکم آ چکا، توجہ چاہوں گے ایک دفعہ نعرہ حیدری، نیاز ہے، لنگر ہے مولا کا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ برعظمت محمد و آل محمد بلند ترین سلوات۔ ساری زندگی کھاتے پیتے رہتے ہیں، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، مرتے مرتے بھی منہ میں پانی ڈال رہے تھے، کبھی کوئی رات کو بھوکا نہیں سویا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مومنات کو مل جائے گا تھوڑا سا خاموشی، تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا سکون، اور توجہ چاہیے، آپ سب کی توجہ ہے نا؟ یہ دائیں طرف والوں کی توجہ ہے؟ پتہ نہیں کوئی عجیب نظام ہے کہ جب بھی کوئی دنیا کی چیز آتی ہے انسان اللہ کو چھوڑ کے اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ بلند ترین صلوات۔ کہتے تھے بھائی کی محبت میں مجنون ہو گیا ہے رسول۔ دین، روزہ، نماز، ہر حکم آ چکا، لیکن دین مکمل نہیں ہے۔ دین مکمل کب ہوتا ہے؟ اللہ راضی کب ہوتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم دین الاسلام، ہے نا؟ اتممت نعمتی، نعمتیں تمام ہو گئی۔ یہ نعمت کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا یہ روٹی ہے، یہ نعمت ہے، پانی نعمت ہے، پھل نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ توحید پر ایمان نعمت ہے، رسالت نعمت ہے، ولایت نعمت ہے، امامت نعمت ہے۔ اگر ہم اللہ کے ماننے والے نہ ہوتے، رسول کے چاہنے والے نہ ہوتے، علی کے شیعہ نہ ہوتے، حسین کے عزادار نہ ہوتے، تو کیا ہوتے؟ جانور ہوتے، مردہ ہوتے، جانوروں سے بھی بدتر ہوتے۔ کھاتے پیتے تو جانور بھی ہیں نا، کیڑے مکوڑے کو بھی رزق مل رہا ہے، ساری کائنات کھا پی رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اتنا کھاؤ کہ زندہ رہو، کھانے کے لیے زندہ نہ رہو، زندہ رہنے کے لیے غذا کھاؤ، اس میں صحت ہے، اس میں بہتری ہے۔ بلند ترین صلوات۔ پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم الضالین، کون ہیں جن پر نعمتیں نازل ہوئی؟ نعمت عظمیٰ رسالت کی نعمت محمد مصطفیٰ پر، ولایت و امامت کی نعمت علی مرتضیٰ پر، یہ ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی تو 5 وقت کی نماز میں دعا مانگتے ہیں، پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کے ساتھ رکھنا، ان کے راستے پر چلانا، ان کی محبت پر قائم رکھنا، کیونکہ ان پر نعمتوں کا نزول ہوا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ درود کی شکل میں بھی تو نعمت ہی ہے نا، پڑھ رہے ہیں نا درود صبح شام۔ یوم غدیر کہ اللہ نے کہا آج کافر کا مایوس ہو جائے گا، کس کا اعلان ہے؟ فلانوں کا منبر، سارا مضمون میں نے چھوڑ دیا، ہاتھ پکڑ کر اعلان کیا، من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ رسول آدم کے مولا، علی آدم کے مولا۔ افضل الانبیاء ہم نہیں کہتے بھئی، سید الانبیاء بنایا ہے، سید الاولیاء بنایا ہے، سردار بنایا ہے۔ من ارادہ الی ینظر آدم فی صفاتہ، جو چاہتا ہے آدم کو اس کی صفت میں دیکھے، وہ ینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، علی کے چہرے کو دیکھے۔ ہر نبی کی صرف ایک اور علی مرتضیٰ کو اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے۔ اور اسی دن حارث نے کہا تھا نا، بلند ترین سلوات، اخوت کا رشتہ، بھائی چارے کا رشتہ، کائنات میں مثال ملتی ہے اخوت کی، یا علی علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ، یا حسین اور حضرت عباس۔ سمجھ گئے ہوں گے آج میرا مضمون کیا ہے۔ جس طرح علی علیہ السلام رسول کے علمدار تھے، ویسے ہی عباس مولا حسین کے علمدار ہیں۔ جس طرح رسول پر علی مرتضیٰ جان سے قربان تھے، توجہ رہے، فضائل میں ہو نہ ہو، میرے فضائل ہمیشہ مکمل نہیں ہو سکتے، موضوع نامکمل رہ جاتا ہے، لیکن مصائب آج میں بہت بڑی شہادت پڑھ رہی ہوں۔ اور آئی ہوں گی بی بی ام البنین، بی بی زینب کی آس ہے نا حضرت عباس، جب دنیا میں آئے تھے نا تو بی بی زینب نے گود میں لیا تھا۔ مولا حسین اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عباس میرا کل یہاں آخری مجلس ہے، تو بہتر ہوگا مجھے آج اور کل کے دن کے لیے مہربانی کر لیں۔ 2 پڑھ گئے ہیں شہزادہ علی کا سے، آپ کس کی پڑھ رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، اب 2 پڑھ گئے ہیں شہزادہ علی کا سے، آپ بھی پڑھ لیجیے گا، میری اردو میں ہے، آپ گائیکی کا اپنا خیر ہے۔ اب ایک نام زبان پہ آ گیا ہے، ایک موضوع آ گیا ہے، تو میرے سامنے مقتل سامنے آ گیا ہے۔ میں اس وقت یہاں نہیں ہوں، میں اس وقت کربلا میں ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں شہزادہ علی اکبر کی بھی شہادت پڑھ لوں گی، لیکن اب باب الحوائج ہے، بہت بڑی ہستی ہے، اور اس مضمون کو چھوڑ دوں تو دل گوارا نہیں کرتا، اس لیے یہ مولا نے قبولیت دینی ہے، اس کی کوئی نہیں ہے، انہوں نے اپنا پڑھنا ہے، ہم نے اپنا پڑھنا ہے۔ معذرت کے ساتھ اجازت ہے نا؟ ہاں جی، مولا وارث ہیں۔ آج کا دن اگر حضرت عباس کی شہادت پہ مہر لگی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، ابھی 2 پڑھ گئے ہیں، رباب اور مومنہ پڑھ گئی ہیں، شہزادہ علی قاسم کی شہادت، یہی دن ہے۔ تو بھائی کی بھائی سے محبت، مولا علی نے حضرت عباس کو اٹھایا، شانوں پہ بوسے دیے،
بہت روئے ہے مولا کائنات۔ بی بی ام البنین نے پوچھا یا علی میں گریے کا سبب پوچھ سکتی ہوں؟ مولا نے چادر ہٹائی، دو نشان دکھائے، ایک پہ مشق ایک پہ علم۔ یہ وہ ہستی ہے جسے بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ حضرت عباس وہ ہستی ہے کہ جب دروازہ جلایا گیا، جب جلتا ہوا دروازہ نبی کی بیٹی پر گرایا گیا، جب میری شہزادی کا محسن شہید ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی، ٹوٹی ہوئی زخمی پسلیوں پہ ایک ہاتھ رکھ کر میری شہزادی عباس کے کرتے سیتی رہی۔ علی مولا کو وصیت کی تھی یا علی میرے بعد شادی کرنا فاطمہ کلابیہ سے، اللہ اسے باوفا عباس دے گا۔ عباس میرا بیٹا ہے، جب عباس دنیا میں آئے میرے ہاتھ کے سلے ہوئے کرتے عباس کو پہنانا۔ اور پھر آپ نے فرمایا یا علی جب عباس دنیا میں آئے عباس کو میرا سلام کہنا تمہیں اماں فاطمہ سلام کہتی ہے۔ بہت محبت ہے، بڑے جلال کے مالک ہے حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معجزہ ہے، میں نے پڑھنا تھا کہ عصمت معصوم ہے حضرت عباس بھی، لیکن میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا۔ جس طرح محافظ تھے رسول کے علی ابن ابی طالب، مولا حسن کے محافظ بھی حضرت عباس تھے۔ جب سے ضرب لگی تھی مولا کائنات کے سر پر، عباس ایک وہ پرچم لم اٹھا کر ساری رات محلہ بنی ہاشم کا پہرا دیتے تھے۔ اور اس کے بعد جب مولا حسن مجتبیٰ کو جودہ بنت اشد نے زہر دی، کسی کی جرت نہیں تھی کہ عباس کی زندگی میں مولا حسن پر وار کرے۔ اس کے بعد سائے کی طرح مولا عباس مولا حسین کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ جب 28 رجب کو قافلہ چلا ہے نا، جب یہ 18 بنی ہاشم گھر سے باہر آتے تھے، مولا عباس کی عادت تھی، آپ کی نظریں اٹھی ہوئی ہوتی تھی، چاروں طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، لوگوں حسین آ رہے ہیں، اور مولا حسین کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ لیکن جب 28 رجب کو چلے ہیں نا، حسرت سے حسین مدینہ کے در و دیوار کو دیکھ رہے تھے، کبھی روضہ رسول کی طرف دیکھتے، کبھی جنت البقیع کی طرف دیکھتے، کبھی اجڑے ہوئے گھروں کی طرف دیکھتے، اور آج عباس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، آنکھوں میں دریا تھا۔ واہ حسین، عباس کی زندگی میں حسین بے وطن، حسین غریب، حسین مسافر۔ قافلہ کربلا میں آ گیا، خیمے نصب کرنے والے حضرت عباس، پانی بھرنے والا عباس، ایسے نہیں کہتے سقائے سکینہ، پہرے دینے والے حضرت عباس۔ 10 کی رات آئی، خیام سے صدائیں آتی تھی، آج پتہ نہیں عباس کے دل پہ کیا گزرتی تھی، مومنو آج 7 محرم، سخت ترین دن ہے، سینے پہ ہاتھ مار کے پرسہ دیجئے گا، آج اہل بیت کے خیموں میں پانی ختم ہے، آج اہل بیت کے بچے پیاسے، جوان پیاسے، نادان پیاسے، اور جو جھولے میں ہے وہ بھی پیاسا ہے۔ آج سکینہ ایک خیمے میں جاتی ہے، خالی کوزہ لیے، کسی کے خیمے سے پانی مل جائے، میں اصغر کو پانی پلاؤں۔ عاشور کی شب آ گئی، ارمان تھا حضرت عباس کا دل میں، کل سب سے پہلے میں لڑوں گا، کل میں جنگ کروں گا۔ مولا حسین نے کہا عباس پانی پہ جنگ نہیں ہوگی، لوگ کہیں گے حسین نے پانی کے لیے جنگ کی، حسین دین کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ عاشور کا دن ایک ایک شہید ہوتا رہا، اصحاب شہید ہوتے رہے،
مولا عباس بار بار آتے کہتے آقا مجھے لڑنے کی اجازت دے، اصحاب شہید ہو گئے، ادھر کبھی علی اکبر، مولا عباس کہتے آقا ایسے جوان بھی مرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کا غلام جو موجود ہے، جب قاسم رن کو گئے ہاتھ قدموں پہ رکھے، آقا 13 سال کا علی قاسم، اونو محمد مارے گئے، حضرت عباس کے بھائی مارے گئے، حضرت عباس کا بیٹا محمد شہید ہو گیا، جب خیام میں کوئی نہیں رہا، قدموں پہ ہاتھ رکھے آقا لڑنے کی نہیں تو مرنے کی اجازت دیجیے، کہا عباس تو میری لشکر کا سالار ہے، تو میری فوج کا علمدار ہے، مولا عباس نے دائیں دیکھا، کہیں اکبر کا لاشا، کہیں اونو محمد کے لاشے، کہیں قاسم کا لاشا، پھر بائیں طرف دیکھا حبیب ابن مظاہر کا لاشا، زہیر بن قید کا لاشا، حر کا لاشا، سر چکا کے کہتے ہیں مولا کہاں ہے وہ لشکر اور جس کا عباس علمدار ہے؟ اللہ تش کی آواز آئی، خیمے میں آئے حضرت عباس، بی بی سکینہ کہتی ہے آقا چچا با میرا سر بڑا پیاس ہے، چچا کوئی پانی کی سبھی، کہا سکینہ مشک لے آؤ، سکینہ نے مشک پہلائی، عباس مولا حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مولا مجھے پانی لانے کی اجازت دیجئے، اجازت ملی، مولا خیمے میں کہتے ہیں یا زینب یا قم کلثوم یا رقیہ یا سکینہ، آؤ میرا کڑیل بھائی، میرا عباس مقتل کو جا رہا ہے، بیبیوں نے ہلکا باندھا، شہزادی نے سر سے چادر ہٹائی، بیبیوں میں نے وعدہ کیا تھا اور تمہارے پردے کی نگہبان ہے زینب اور میرا باپ، اپنی چادریں سنبھال لینا، کوئی کہتی واہ محمدہ، کوئی بی بی کہتی واہ علیہ، کوئی کہتی واہ مدینہ، واہ حسرتہ، واہ حجابہ، واہ باسا، بیبیوں نے ماتم کیا، عباس ایسے چلے جیسے خیموں سے جنازہ جاتا ہے، لڑتے لڑتے، لڑنے کی اجازت نہیں تھی، ایک نیزہ ہاتھ میں تھا، ایک ہاتھ میں علم تھا، نیزے سے فوجوں کو ہٹاتے، 9 لاش کا لشکر چیلتے ہوئے دریا میں آئے، مشک پانی کی بھری، عباس واپس چلے، حسین بن نمیر نے وار کیا، عباس کا دایاں بازو گنا، مولا نے مشک کو دانتوں میں لیا، علم بھائی ہاتھ میں لیا، کہ پروردگار تیرے دین کے لیے، حسین کے لیے عباس کا بازو فدا، دوسرا بازو میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، کوئی بی بی زینب سے پوچھے، کوئی آقا حسین سے پوچھے، اور جب جوان کے بازو کٹ جائے، کوئی کھیل گھوڑے کی سین سے کیسے زمین پہ آتا ہے، ایک ملون نے تیر مارا، وہ مشک میں لگا، مشک کا پانی بہنے لگا، عباس نے واپس فرات کی طرف، اور ایک دفعہ کسی لعین نے گرز مارا، عباس سین سے زمین پہ آئے، اب جس طرف سے گزرتے کوئی تلوار کا وار، کتنے ٹکڑے تھے عباس کے، مولا حسین چلے میدان، گھوڑا رکا، کہا ہے زلجنا بہت تھک گیا ہے، اور مجھے عباس کے لاشے پہ پہنچا دے، اب جو دیکھا عباس کا کٹا ہوا بازو، مولا نے سینے سے لگایا،
دوسرے مقام پہ آج بھی جو کربلا جاتے ہیں، ایک مقام ہے جہاں روضہ حضرت عباس کا زائر گواہی دیں گے، ایک مقام ہے جہاں حضرت عباس کا دایاں بازو قلم کیا۔